اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا اور امت میں پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، جبکہ اب تک اسلام میں کسی بھی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلافت کا یا ولی عہد کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت علی کے بیٹے بھی صحابی بلکہ نواز رسول ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا، اس میں ان کو بلیم کرنا، ان کو تانا دینا بھی غلط ہے، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، دمشق کے لوگ وفد در وفد، جوق در جوق آئے، امیر معاویہ سے یہ کہنے لگے کہ پہلے جیسے فتنے ہوئے ویسے پھر سے ہو سکتے ہیں، آپ ان کا اعلان کر دیجئے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے متعلق یہ جو بھی کیا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ صحابی رسول ہیں، کاتب قرآن ہیں، ہم ان کے متعلق بھی ہرزہ سرائی نہیں کرتے اور نہ ہی بدگمانی کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور ان سب سے اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، تو کسی بھی صحابی کو تہمت لگانا جائز نہیں۔ بہرحال اب یزید کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم مکمل مذمت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتا ہو، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی برائیاں عام تھیں۔ یزید نالائق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شراب بھی پیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے متعلق ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ بندروں کے کھیل میں بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا، جب کبھی کوئی بندر اس کا پالا ہوا مرتا تو دن بھر روتا تھا، بندروں کے اوپر، سروں کے اوپر سونے کی ٹوپی پہناتا تھا، اور پھر مرغے لڑانا اور سینگ والے بکرے لڑانا، پورا مکمل ٹپوری، ایک نمبر کا بدماش، آوارہ۔ اور یہ اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں ہیں، لیکن باپ کو بلیم نہیں کریں گے۔ نوح علیہ یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد جبرن تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ اس وقت بھی صحابہ موجود تھے، اس وقت صحابہ موجود تھے، یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے، صحابہ بہت سے تھے، اور وہ بھی اجلہ صحابہ کے بیٹے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اور پھر حیدر کرار کے بیٹے امام حسین بھی موجود ہیں۔ بڑے یہ صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے موجود تھے، ان میں سے سبوں نے انکار کیا، یزید جیسا شخص یہ خلیفہ ہونے کے قابل ہے نہیں۔ یہاں سے پھر مسئلہ گرم ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی طاقت کے بل بوتے حکومت آتی ہے اور پھر تخت پر زبردستی بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یزید نے عبداللہ ابن عمر جو مکہ میں تھے 1,00,000 درہم بھیجا تحفے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ نذرانہ ملا تو آپ نے پوچھا کہ کس بات کا ہے؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید خلافت کا حقدار ہو گیا ہے اور آپ بھی مان لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہہ کر کے پیسے لوٹایا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کا دین اتنا سستا تو نہیں ہے کہ 1,00,000 درہم میں خرید لو، لے جاؤ واپس۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے آتے ہی جو یہ معاملات شروع ہوئے سیم وہی جو آج بی جے پی کرتی ہے، ہاں بالکل ہارس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گھوڑے خریدنا، ارے یہاں تو اٹھا کر کے لے جاؤ کسی ریزورٹ میں بند کرو، پھر ان کی بولی لگتی ہے۔ سیم اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی
پیسے بھیج دو، مدینے میں بھی بھیجو، مکہ میں بھی بھیجو، سب. لیکن اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ ایسے ہلکے پھلکے کانگریس والے بھی نہیں تھے کہ منافق طبیعت کے ہوں کہ پیسہ دکھے تو چلے جائے. میرے عزیزوں، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عام لوگ بھی نہیں بکے، صحابہ تو صحابہ ہیں. سبوں نے انکار کیا. اب یہاں سے معاملہ جو گرم ہوا، یزید کے مشیروں نے کہا کہ اگر تیرے خلافت کو خطرہ ہے تو 3 لوگوں سے، ایک عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، دوسرے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے، اور تیسرے علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین سے. یہ 3 سے تیری حکومت کو خطرہ ہے. ان کو منا لے یا کسی طرح ان کو اپنے خلافت میں لے لے تو ہی چل سکتا ہے. ایک بار پیسے دے کر کے بھیجا، دوسری بار عہدہ دینے کی بات کی گئی، آپ کو فلاں وزارت دے دی جائے گی، منسٹری دی جائے گی، آ جائیے آپ پارٹی میں. لیکن یہ وہ صحابہ تھے نہ مال کے تھے نہ عہدے کے تھے. ان کا تو معاملہ وہ ہے کہ جب نگاہوں نے میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا، اور یہ خود پہلے سے بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے، کون ان کی قیمت لگا سکتا. ہاں، ان کا ہی تو نعرہ تھا جس کو شاعر نے کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور ہم کہتے ہیں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ایک بار حضور کی بازار میں بک جاؤ، پھر قیمتیں نہیں لگائی جائیں گی، تمہاری خریدا نہیں جا سکے گا. قیمتیں بہت لگائی جائیں گی لیکن خریدا نہیں جا سکے گا. اب معاملہ یہ تھا کہ حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. اس وقت جو مدینہ طیبہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کے پاس یزید نے خط بھیجا، اور خط بھیج کر کے کہا کہ جو یہاں مدینے میں بڑے بڑے سرکردہ ہیں ان کو بلا لینا، اور جب تک بیعت نہ کریں اپنے گھر سے یا اپنی دارالعمارت سے بھیجنا نہیں، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو. تو ولید جو گورنر تھا مدینے کا، نیا نیا گورنر یزید کی طرف سے بنا ہوا، اس نے امام حسین کو رات میں طلب کیا، مغرب کے بعد یا جو وقت رہا. اس نے سنایا ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ بیعت کر لیجئے بہتر ہوگا. امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ کیا فرمایا، توجہ سے سنو، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا امام حسین نے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو حسینی ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا. اور آپ جب اٹھنے لگے تو گورنر نے کہا مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ دوسرا آرڈر آ گیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ قبول کرے تو گردن مار دو، قتل کر دو. تو گورنر نے خون سے بچنے کے لیے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں، یا تو آپ یزید کو امیر المومنین مان لیں، بیعت کر لیں، یا تو پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون سے نہ رہوں. امام حسین کے پاس اب یہی آپشن رہ گیا تھا، وہاں رہتے تو خون خرابہ ہوتا اور مدینہ رسول کو یہ لوگ آلودہ کرتے، خون حسین سے رنگ دیتے مدینے کی گلیوں کو. اس لیے مولا حسین اپنے گھر آئے، کبیرہ خاطر تھے. آج کی رات میرے عزیزوں سچ بتاؤں، مدینے میں کبھی غم نہیں ہوتا. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، میں نے تو زندگی کے وہ ایام جو مدینے میں گزارے محسوس کیا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ لاؤ، مدینے کا ایک لمحے کے برابر نہیں ہوتی. جو وہاں فرحت ہے، جو خوشیاں ہیں، مدینے میں جانے کے بعد غم کس ہے، خوشیاں ہیں. لیکن مولا حسین اس رات کو غمگین تھے. جب گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا
اور سب سے زیادہ آپ سے قربت رکھنے والی آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب جو حیدر کرار کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پالی ہوئی زینب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب امام حسین سے بڑا پیار کرتی تھیں۔ اب ہر ایک کی سیرت بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ میں پورے اہل بیت کے ہر ایک کے الگ الگ انداز میں بیان کرتا۔ سیدہ فاطمہ کے 6 بچے ہوئے تھے، ان میں اب یہ 2 باقی تھے، حضرت زینب اور حضرت امام حسین۔ حضرت زینب نے پوچھا بھائی جان آج بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے بتایا کہ ایسے معاملات ہو گئے، یزید جیسا نااہل آدمی تخت خلافت پر بیٹھ گیا، اور مجھ جیسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بیعت کر لے۔ اگر میں آج بیعت کر لوں تو صرف مسئلہ آج کا اور کل کا نہیں، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر حسین اعظم بیعت کر چکے ہوتے تو شاید ہماری مسجد کے مصلوں پر بھی کوئی چور کھڑا ہو جاتا، زانی کھڑا ہو جاتا، شرابی کھڑا ہو جاتا۔ آج عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ چوروں کو مصلے پر امامت کے لیے نہیں کھڑا کیا جاتا۔ یہ امام حسین کا دیا ہوا احسان ہے، احسان ہے۔ ہم مصلی امامت پر جب فاسق و فاجر کو نہیں تسلیم کرتے تو پوری دین کی امامت کے لیے کیسے کسی کو امیر تسلیم کریں گے؟ ایسے فاسق و فاجر کو مولا حسین سے ان کے اہل خانہ نے پوچھا اب کرنا کیا ہے؟ کہا بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں مدینہ طیبہ سے اور مکہ مکرمہ جا کر کے میں ابھی فی الحال عمرہ کروں گا اور حج تک وہاں پر رکتا ہوں، وہاں کے حالات سازگار ہوں گے، مکہ حرم ہے، جنگ و جدال قتل و قتال مکہ کے اندر حرام ہے، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ تو پھر جب مولا حسین نکلنے لگے اسی رات کو، جس رات پیغام آیا، مختصر سا سامان اہل بیت کا تھا، وہ اپنا سامان رکھتے سفر باندھ لیا، اور جیسی ہی خاندان میں بات پھیلی تو امام حسین کے ساتھ اہل خانہ شریک ہو گئے۔ مولا حسین کی زوجہ محترمہ، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور علی اوسط، علی اصغر جو چھوٹے سے تھے ابھی، اور ان کے علاوہ سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں حضرت امام قاسم تھے، اور پھر ساتھ میں حضرت سیدہ زینب بھی ہو گئیں۔ کئی لوگ اس طرح سے نکل پڑے مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے۔ جب بھی کتابیں کھول کر کے دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہوئے آج اتنے سال ہو گئے میرے عزیزوں، جب اس المناک واقعت کو میں پڑھتا ہوں آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں کہ مولا حسین اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر سب سے پہلے اپنی نانا جان کی قبر اطہر پر آتے ہیں، روضہ رسول پر آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی اب صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، حضور پاک کو پکارتے ہوئے قبر انور کے پاس کہنے لگے الوداع یا ابتا، ابا جان آج آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسہ آپ سے وداعی لینے آیا ہے، رخصتی لینے آیا ہے۔ در و دیوار رو پڑے ہوں گے، آسمان نے یہ جو منظر دیکھا ہوگا یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر کبھی رسول اللہ انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے، کبھی اس حسین کے لبوں کو چومتے تھے، کبھی اپنی زبان ان کی زبان میں دیا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونگھا کرتے تھے۔ وہ حسین اعظم جب آج اتنی عمر کے ہو گئے، عمر مبارک 56 سال کے قریب آ گئی ہے، لیکن اب یزیدی فتنے بڑھ گئے، مدینہ ان کے لیے تنگ کر دیا جا رہا تھا۔ ان کا آبائی وطن جس مدینے کو رونق بخشی ان کے نانا نے، اسی نانا کے نواسے کو مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور جب رخصتی کا وقت آیا، لپٹ کر کے در و دیوار کو امام حسین رو پڑے، ان کی اولاد امجاد بھی رو پڑی، اور پھر وہاں سے نکل کر جنت البقیع میں آئے، جہاں ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما ہے، سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر آخری بار سلام کیا، کہا اے یا اماں، اے میری ماں،
آپ کا بیٹا آپ سے بہت دور جا رہا ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے نانا کا مدینہ میرے خون سے رنگین ہو جائے، یہاں پر فتنے برپا ہو میری وجہ سے یہاں لڑائیاں ہو جائیں، ایسا میں بالکل پسند نہیں کرتا، ماں مجھے اجازت دے دے، میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آج 1400 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے وہ منظر تو نہیں دیکھا مدینے کا، میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سچ بتاؤں قسم خدا کی، حاجی 9 دن رہ کر کے یا عمرہ کرنے والا 7 دن کے بعد مدینے سے جب رخصت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جا رہی ہے۔ مدینے سے جب ایک عام حاجی نکلتا ہے بے اختیار رو پڑتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے، چند دنوں پہلے ابھی ہم آئے، مڑ مڑ کر کے بار بار گنبد خضرا کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں، جب تک مسجد نبوی کے بلند و بالا مینارے روپوش نہیں ہو جاتے ہر حاجی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے واپس پھر آنا مقدر میں ہے یا نہیں۔ آج رسول اللہ سے اجازت لے کر چل تو پڑے، اسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں ہیں۔ میرے آقا سے رخصتی آج جب ہمارے لیے اس قدر سخت ہوتی ہے تو اس نواسے پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے نانا نے اسی مدینے میں انہیں پالا ہے، انہی گھروں میں جن کے گھر میں جبرائیل آیا کرتے وہی قرآن لے کر کے، اللہ کی وہی لے کر کے آیا کرتے، وہ حسین آج مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا رہے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے یہ قافلہ نکل پڑا، مولا حسین کا مختصر سا قافلہ ہے، مکہ مکرمہ کے سفر پر شعبان کا مہینہ تھا جب مولا حسین مکہ مکرمہ پہنچے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد مکہ والوں نے خوب استقبال کیا کہ رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں، دنیا بھر میں کون استقبال نہ کرتا۔ امام حسین کے ملنے والے بے اختیار آنے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے سرداروں میں مانے جاتے تھے، آپ نے مہمان نوازی کی، پورے اہل بیت کا خوب شاندار ضیافت کا اہتمام کیا، اور دن گزرتے گئے، رمضان کا مہینہ آیا، بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو آتا ہے، یزید کی خلافت کا انکار کر کے، اس کی بیعت کا انکار کر کے سکون سے مکہ میں رہ تو رہے تھے، لیکن کوفہ والے، کوفہ ایک شہر ہے جو بسایا گیا بعد میں، وہاں کے لوگ عموماً اہل بیت سے محبت کرنے والے شمار کیے جاتے تھے، اسی لیے حضرت علی بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنائے تھے، لیکن ہوا کیا، کوفہ والوں میں، کوفہ میں ہی حضرت علی کا قتل ہوا، شہادت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبی جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کا بھی زہر دے کر کے مارا گیا تھا، کوفہ میں ہی انتقال ہوا تھا۔ امام حسن کوفہ والوں نے ہی زہر دیا تھا، انتقال امام حسن کا مدینہ طیبہ میں مدفون ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں۔ امام حسن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب امام حسین جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ یزید کی خلافت اور بیعت کا انہوں نے انکار کر دیا، آپس میں میٹنگیں کی، طے کیا کہ کیوں نہ ہم امام حسین کو کوفہ بلاتے ہیں اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیتے ہیں، سارے لوگ بیعت کر لیں گے۔ یہ کہہ کر کے کوفہ والوں نے اپنے اپنے سرداروں کو بلا کر خط لکھنا شروع کیا، کس کے پاس؟ امام حسین کے پاس۔ جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، خط آئے کوفہ سے، مہر بند لفافے، جب کھول کر دیکھا گیا اس میں امام حسین کی خوب تعریف کی گئی تھی، رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کی گئی تھی، اور پھر یہ کہا گیا تھا پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ افضل ابھی کوئی نہیں، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ ایک خط آئے، 2 خط آئے، 3 آئے تو سمجھ میں آئے، لیکن ابتدا ہوئی، پھر دوسرے دن 150 خط آئے، اس کے بعد پھر یہ خطوط کا سلسلہ چلتا رہا۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12,000 تک خط آئے، کوفیوں کے مسلسل خط، اور وہاں سے قاصد آتے رہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر 2-4 لوگ ہی اگر کسی جگہ بلائیں تو ہم انکار نہیں کر پاتے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ وہ رسول اللہ کے شہزادے جو عالی گھرانے سے اور سخی گھرانے سے تھے، اور کسی کو نہ کہنا ان کی عادت نہیں، جب کثرت سے اتنے لوگ خط لکھے، قاصد آئے، تو کیا وہ انکار کرتے؟
اس کے بعد امام حسین نے رمضان کے بعد یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اس لیے کہ اب آخری ایک خط یہ آیا کہ حسین ابن علی اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے سوال کر لے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم جواب میں یہی کہیں گے اے اللہ ہم نے تو نواز رسول کو بلایا تھا، وہ نہ آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کی۔ یہ بات اتنی سخت تھی کہ اس کے بعد انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ مولا حسین نے کہا کہ پھر یہ اتمام حجت ہے، اگر میں نہ گیا تو میرے اوپر قیامت کے دن مقدمہ ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، صحابہ نے سب نے رائے مشورہ کیا۔ پھر مولا حسین سے سارے صحابہ نے آ کر کہا کوفہ والوں کی فطرت ہمیں معلوم ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں کی بات یہ تھی، مشہور تھا، وہ کہتے بھی تھے زبانیں آپ کی پاس ہیں، کوفہ والوں کی زبانیں آپ کی طرف ہیں لیکن تیر و تلوار یزید کی طرف ہیں، یعنی یزید جس طرح چاہے گا ویسے تیر و تلوار چلیں گے، وہ زبان سے صرف آپ کو کہتے ہیں۔ یہ مسل مشہور ہو گئی میرے عزیزوں، کوفہ والوں کی عادت اسی طرح مشہور ہو گئی، آج تک کسی دھوکے باز کو لوگ گالی دینا ہو تو کوفی بھی کہہ دیتے ہیں۔ کوفہ والوں کی خصلت آ گئی، عادت آ گئی۔ بہرحال امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے۔ جب صحابہ کے اصرار کے بعد بھی آپ جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک مشورہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اے حسین ابن علی اگر آپ جانے پر اتنے بزید ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، وہ دیکھ کر کے حالات اگر صحیح معنوں میں بتا دے تب آپ جائیں۔ تب یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا